حضور عبدالقادر فرما دے رہنو سہارا دے کے میں کھڑیاں کیتا ہے تے ویک کے حیران رہ گیا خوبصورت جوان تے طاقتور ہو گیا میں پوچھیا تو کون ہے وہ پہلا تے ضعیف سے وہ کہنے لگا عبدالقادر میں تیرے نانا جانگا وہ دینا جڑا بزرگ ہو چکیا سا کمزور ہو چکیا سا آج پھر وہ سہارا دے کے انہوں تو جوان کر چھڑے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارد و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جہاں جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے دوست نے وہ متقی دے پرہیزگار ہوں دے اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے کہ اللہ دے ولی تقوی والا ہوں دے اللہ کو ڈرن والا ہوں دے چونکہ یہ مہینہ حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے نال آپ دی بڑی 11ویں شریف دے حوالے نال اور انشاءاللہ العزیز 6 تاریخ نو بڑی 11ویں شریف اور اس حوالے نال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان پاک دے حوالے نال چند گزارشات میں
عرض کرنی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے عبد القادر جیلان دے رہن والے نے افغانستان ایک علاقہ ہے جیلان اسی بھی ویسے افغانستان دے رہن والے ہیں ساڈا علاقہ ہے گردیز اور وہ دے قریب ہی ایک علاقہ ہے جیلان جتھوں دے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جتھوں دے رہن والے اور حضور غوث الثقلین نجیب الطرفین سید نے ماں دی طرفوں حسینی نے تے باپ دی طرفوں حسنی نے نجیب الطرفین سید انہوں کہتے ہیں جڑا ماں والوں بھی سید ہوئے تے باپ والوں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سید باہر شادی کر سکتا ہے اور فقہ حنفی دے نزدیک سید اپنی بچی دی شادی بھی باہر کر سکتا ہے لیکن وہ دے واسطے کچھ یہ شکاں نے علماء نے جڑیاں بیان کیتیاں کہ بندہ جدے نہ شادی کرنی ہے پارسا ہوئے نیک ہوئے کیونکہ وہ دے نکاح ایک سید زادی خون رسول آ رہی ہے لہٰذا وہ دے واسطے تہجد گزار ہونا نیک ہونا عمل صالح کردہ ہوئے وہ بندہ برائی والے پاسے مائل پھر تسی کر سکتے ورنہ کف دا مسئلہ جڑا ہے وہ بڑا ادھے وچ آ جائے گا کہ نسل چینج ہو جائے تو جیڑا نجیب الطرفین سید ہونا سی سیدہ تے ساڑھے سادات کرام تو باہر شادی نہیں کر دے پامیں بچی دی پامیں بچے دی ایسی سیدی لابنے دی وجہ کہ وہ پامیں گیلانی ہوئے پامیں حسینی ہوئے 12 امامہ ہی جو کسی دی اولاد ہے چھوئے یا حضرت امام حسن پاک دے پتر جناب حسن مسنہ حسن ثانی جیڑے کربلا دے غازی نے ساڑھے لوکاں تے بھی پتہ نہیں نا ساڑھے لوگ نا ساڑھے لوکاں نوے پتہ نہیں کربلا جو بچ کے کیڑا کیڑا آیا صرف حضرت امام زین العابدین ہی غازی بن کے اتھوں بچ کے نہیں آئے بلکہ حضرت حسن مسنہ بھی زخمی حالت سن لیکن بے ہوش سن تے آپ نو بچا لے گیا آپ غازی بن کے آئے اور حضرت امام حسین دی بیٹی سیدہ صغرا پاک دے خامد نے جنہاں وچوں حضرت امام حسن دی نسل چلی اور اسے نسل وچوں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ دی ماں جڑیاں نے ام الخیر آپ حسینی نے تے آپ دے والد صاحب ابو صالح جنگی دوست اے گیلانی نے اے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابا جان اے گیلانی نے حضرت امام حسن دی اولاد ہے اور اے واقعہ میں نہیں سنانا ہے تے 12 مرتبہ سے سن چکے ہیں کہ آپ دی شادی کے میں ہوئی جنگی دوست ام الخیر نال بارہ ہنٹس میں دے دینا کہ ماں باپ انج دے ہون تے اولاد انج دی ہوندی تقوی پرہیزگاری اے تساں لوکاں کو سنے ہیں کہ دریا نہر دے وچ ایک سیب روڑدا ہوندا سی تے آپ نے سیب پھڑیا تے وہ کھان لگے تے دل وچ خیال آیا کہ اے پتہ نہیں کدھا ہے پوچھیا تے ہے نہیں ایک کیڑے باغ جو ٹوٹ کے آیا ہے کسی دی اجازت نہیں دی حالانکہ اگر وہ کھا لیں دے تو نہر چلوڑ آ رہا سی وہ دے تو کوئی ایلیگیشن نہیں سی لیکن تقوی کی ہے کہ جنی دیر تک پوچھنا نہیں کھانا نہیں لہذا وہ کھا چکے سن تے سوچیا پہ ہون میں کس طریقے نال معافی ہو جائے تے جدروں پانی آ رہا سی ادھر چلنا شروع کر تو چلدیاں کئی دیر دی مسافت طے کر دیا نہر دے بالکل کنارے دے ہوتے نا سیباں دا باغ لگا ہویا سی تے او دی ایک ٹانی جڑی سی نہر دے وال نوں جھکاؤ سی اتھوں کتے سیب ٹوٹ کے تو نہر وچ ڈگ گیا تے وہ اگے رڑ گیا آپ نہ اتھے گئے تے اتھے ایک بزرگ سن جیڑے کہ اس باغ دے مالک سن تے آپ نے جا کے معافی منگی کہ جناب میں نہر وچ رڑدا جاندا سی سیب تے میں وہ کھادا تے مینوں میں تقوی میرا یہ گل کہہ رہا سی کہ میں پوچھیا نہیں تے میں سیب کھا لیا تے میں پوچھن واسطے جاواں تے میں تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہو گیا تے ہن تسی مینوں دسو معافی مل سکدی آپ نے فرمایا سب تو پہلا تے معافی ایک طریقے نال ملے گی کہ تینوں میرے باغ دی راکھی بھی کرنی پینی ہے تے جے کو گوڈی چھوڈی ہوئے تے وہ بھی کرنی پینی
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہوں گوڈی تو نہیں سڑنا کر دے انہوں دا منصب تے نہیں سی نا کام میں نہیں سی چونکہ ہوں معافی منگی معافی دے عوض وچ جیڑی ڈیوٹی لا دیتی اس ڈیوٹی نو قبول کر لیا تو ٹھیک ہے جی تسی اگر معافی اس وجہ تو دینا ٹھیک آپ نے باغ دی راکھی بھی شروع کر دیتی تے باغ دی گوڈی چھوڑی بھی جدوں کرنی وہ بھی آپ نے کر دینی کئی مہینے گزر گئے گوڈی کر دی باغ دی راکھی کر دی ایک دن آپ پھر گئے انہاں کول سرکار میں ہن اتنے مہینے ہو گئے یا اتنے سال ہو گئے تے میں تے ہن معافی مل سکتی ہے جناب میرے ہور بھی کام ہے نے جڑے میں کرنے نے زندگی وچ بڑے امور نے میرے رشتہ دار نے میرا خاندان ہے میں سارا کچھ تے میں وہ جڑے بزرگ سن نا انہاں دی بیٹی جڑی سی وہ بڑی ہی پارسا سی بڑی ہی نیک سی تے انہاں نو رشتے دی تلاش سی تے تلاش سی کسے نیک بندے دی کہ جس طرح میری بچی نیک ہے اس طرح دا بچہ بھی نیک ہونا چاہیے ہر والدین دی ایک خواہش ہونی چاہیے اور ایک گل ذہن وچ رکھو کہ کدی بھی ذات پات تے یہ فوکس نہ کریا کرو یہ فوکس کرو کہ بچہ نیک ہے نہیں سمجھ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح وچ یکے بعد دیگرے اپنیاں دو بیٹیاں دیتیاں آپ نے کی ویکھ کے دیتیاں کہ حضرت عثمان غنی ورگا ایک تے با حیا کوئی نہیں ایک با وفا کوئی نہیں وہ جو ہے نا عبادت گزار کوئی نہیں حالانکہ حضرت عثمان غنی نبی پاک کی تبلیغ نال مسلمان نہیں ہوئے حضرت ابو بکر نے تبلیغ کی تھی تے لے کے حضور دے قدمہ چاہے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لے کے آئے حضرت ابو بکر دی تبلیغ نال حضرت عثمان غنی اسلام والے پاسے مائل ہوئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب نہیں دیکھے وہ دی ذات نہیں دیکھی کہ اے جناب کیڑے خاندان نہ تعلق رکھنا ہے حالانکہ اگر تسی اس تو پیچھے چلے جائیے نا ہاشم تے امیہ دو بھرا نے یہ دو خاندان چلے آ رہے آج لوگ گلاں کرن لگے ہیں انہوں نے کسی دے بائیو ڈیٹے دا پتہ نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بکواس کرن لگے بندے یہ نہیں سوچ دے پہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک دا ساڑا لگ دا ہے حضرت حبیبہ جناب ابو سفیان دی تھی ہے تجیدے بارے تسی بکواس کر دیو نبی دا سسر ہے نہیں سمجھ آئی تو انہوں میری گل جناب ابو سفیان نبی پاک دے سسر نے حضرت امیر معاویہ برادر اللہ نے نبی پاک دے انہاں دی پہن نبی دے کار ہے تو جو ہے تو اڈی تے جے ایڈی مخالفت ہو گیا تے ایڈی رشتہ داری گوڑی کے میں کرنو نہیں سمجھ آئی تو انہوں وہ زمانہ کفر سی زمانہ کفر اجے اسلام قبول نہیں کیتا ابو سفیان نے تے آقا نے ادوں فرمایا سی جنہیں امن چونا ہوئے ابو سفیان تے کار آ جائے انہوں امن مل جائے گا تے جے زمانہ کفر دے ابو سفیان دا کار امن دا گہوارا سی جو آج بھی امن دا گہوارا سامنے آن تو بعد دا کی مقام ہوئے ابو سفیان دے کاروں دوں میں لوگ کی امن حاصل کر دے سکتے لیکن لوگاں نے تاریخ پڑھ کے اپنے عقیدے میں صدیہ کیتا ہے ساڈا مسلک تاریخ تے مبنی نہیں ساڈا مسلک قرآن تے حدیث تے مبنی اسی قرآن و حدیث تو باہر گل نہیں کر دے اور تاریخ دی گل تے اسی کر دے ہی نہیں تاریخ تے پتہ نہیں کدوں لکھی تے کنے کنے لکھی تے کیویں لکھی تے اپنے حساب نال ہی لکھی لیکن اسی انہاں چیزاں نوں اسی نہیں مندے ساڈا ایمان انہاں چیزاں تے نہیں جس زبان نال میرے تے تواڈے نبی نے حضرت حسنین کریمین واسطے دعاواں کیتیاں نا تفسیر فردوس پڑھ کے دیکھو اس سے زبان نالی مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ واسطے دعاواں کیتیاں ان دعا کرن حضور اسی مخالفت کریں بہرحال میرا یہ موضوع نہیں میں تے حضور غوث پاک دی گل کرنا پیا انہوں نے چاہیے سی کو بچہ نیک آپ نے فرمایا بھائی گل لے وے معافی تینوں ایک صورت ملے گی میری ایک بچی ہے جہدے نال تینوں شادی کرنی پینی ہے میں
کیا حضور بچی نال شادی بالکل معافی تا مل ایک معافی واسطے کئی مہینے یا کئی سال باغ دی گوڈی کر دے رہے تے پھر اس سے ہی معافی دی خاطر جدوں آکھیا نا میری بیٹی نے شادی کرنی پے گی یہ نہیں آکھیا پھر میں اپنے امی ابے نوں تے پوچھیا نہیں کسے نال صلاح تے کیتی نہیں کہ معافی مل جائے کسے طریقے اگر انسان نو معاف نہ کرے تے اللہ بھی معاف نہیں کردا اے ابو صالح جنگی دوست دا سبق سن بندہ معاف کرے گا تے اللہ معاف کرے گا حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں حقوق العباد انی دیر تک انہاں دی معافی نہیں ملنی جنی دیر تک بندے خود تو انہوں معاف نہ کرے اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندے دے حقوق اللہ معاف نہیں کریں وہ بندے ہی معاف کریں اس واسطے ٹکے رہے انہوں نے کہا سرکار تسی دسو بچی نہ شادی حضور انہوں نے کہا کہ شرط ہی میری بچی جڑی ہے سر تو گنجی ہے اکھاں تو نہیں ہے زبان گونگی ہے ہاتھ ہے نہیں پیر بھی ہے نہیں تینوں وہ شادی کرنی پڑنی ابو صالح جنگی دوست نے جدو سنیا پھر سر تے وال بھی کوئی نہیں اکھاں بھی ہے نہیں زبان بھی ہے نہیں ہاتھ بھی ہے نہیں پیر بھی ہے نہیں یہ نہیں گلے سوچیا کہ میں ایس ایہو جی بی بی نال پہ جدہ کچھ ہے سلامت ہی نہیں وہ دن نال شادی کے میں کراں صرف اس واسطے کہ معافی مل جائے آپ نے کہا جی منو منظور ہے معافی دیو گے معافی دیو گے منو منظور انہوں نے کہا ٹھیک نکاح ہو گیا اور جس ویلے ابو صالح جنگی دوست اندر گئے نا اگے خوبصورت ترین لڑکی بیٹھی ہے جدی وجہ تو کمرہ روشن ہو رہا پار ساتھ نیک عورت دوڑ کے باہر آ گئے اپنے سسر نو آ کے کہنے لگے جناب میرے کو غلطی ہو گئی میں کسی دوسرے کمرے چلا گیا میں نو معافی دے دیو سرکار وہ جیڑی بچی تساں دسی سی وہ کیڑے کمرے کدھر ہے وہ تے بچی بڑی خوبصورت ہے وہ تے سارے ہڈ پیر ہر شے سلامت ہے تے مینوں تسی آکھیا سی میری بچی سر تو وال دے کوئی نہیں ہاتھ کوئی نہیں زبان کوئی نہیں اکھاں کوئی نہیں پیر تے میں غلط کمرے چ وڑ گیا یا غلط جگہ تے چلا گیا تے مسکرا کے نا آپ دے سسر فرمان لگے اے ابو صالح جیڑی بچی بارے میں تینوں دسیا سی نا یہ اوہی بچی آپ حیران ہو گئے کہ جڑیاں پھر تساں وہ شکاں دسیاں سن یا دے چ کمزوری ہے آپ نے فرمایا میں آکھیا سی نا سر تو گنجی ہے آج تک دے سر تو کپڑا تھلے نہیں آیا اکھاں تو نہیں ہے یہ نہ اکھاں نال کدی غیر محرم میں نے نہیں تکیا ایس زبان نال کدی دی آواز اچھی کدی دہلیز تو باہر نہیں گئی اینا ہتھا نال آج تک انہیں کوئی غیر چیز نہیں پڑی کسے غیر دے ہاتھ جدے ہاتھ نہیں آئے اینا پیرا نال چل کے کدی اپنے کر دی دہلیز تو باہر نہیں گئی ایس واسطے میں تنوں کیا سی میری بیٹی پاک ہے منوں مرد بھی ہو دے واسطے پاک چاہیے جیڑا ایک معافی واسطے انہا ٹکیا رہا ہن سن لو کہ ماں ام الخیر ہو گئے تے باپ ابو صالح ہو گئے تے پتر پھر عبدالقادر ورگی پیدا ہو گئے پتر پھر حضرت عبدالقادر جیلانی ورگے پیدا ہو گئے اور جدوں غوث اعظم پیدا ہوئے تے پیدا ہو دیاں سنت و شریعت دی انی پابندی ہے کہ لوکاں نے جدوں ہی پتہ کرنا پر رمضان شریف دا چاند چڑھ گیا تے دوڑ کے حضرت ام الخیر کو آ جانا بی بی جی چاند چڑھ گیا رمضان دا آپ نے فرمایا میرے پتر عبدالقادر نے اکو باری سہری ویلے دودھ پیتا سی تے دوبارہ دودھ نہیں پیتا لوکاں سمجھ جانا رمضان چڑھ گیا بچپن میں بھی جڑی انی پابندی کر رہے
انہاں دی جوانی دا کی عالم ہو ایسے بات ہے جی کہنا جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت بلا سلام ایسے پیر اے میں نے پتا تُسی تے اتھے کھلو کے بھی نہیں پڑھ دے تُسی تے بعد بھی سلام کدی نہیں پڑھیا پر یہ گل ذہن وچ رکھو جے میں تانوں پڑھانا نا تے اس واسطے پڑھانا کہ تہاڈا حصہ پے جائے چپ کر کے بھی تے تساں بہ رہنا کیوں بھائی چپ کر کے بھی تو بہ ہی رہنا جا میرا امتحان لیندے رہنا تے جے نال تسی بھی پڑھو گے سرکار دے ثنا خانہ تہاڈا حصہ پے جائے بتھیری مرتبہ تانوں دس چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ویکھدے سن پئے تے ایک مائی اٹی لے کے آ گئی تو کسی نے آکھیا بے تو اٹی لے کے آ گئی ہے تینوں پتہ بھی ہے اس اٹی دے نال تے نہیں نہ وکنا جتھے ہیرے جواہرات لوکی لے کے آ رہے ہیں تو اٹی لے کے آ گئی وہ بھی سوتر دی انہیں آکھیا پتہ مینوں بھی وکدا نہیں پر میں لے کے اس تو آئی ہاں تے جدوں قیامت تل جن یوسف دے خریداراں نوں آواز پینی ہے تے وچ میں غریبنی دا ناواں بھی آ جانا تے جے سرکار دے سلام پڑھن والیاں دے وچ تہاڈا نام آ جائے تے کڈی وڈی گل ہے پھر پڑھو جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جس کی ہر ہر جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ مل کے آکھو ایسے پیر طریقت پہ حضرات توجہ کرو عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات توجہ کرو یہ غوث پاک کون ہستی نے حضرات جدوں 6-7 سال دی آپ دی عمر ہوئی ہے آپ دی ماں نے علم واسطے بھیجیا آپ دے کپڑیاں میں 40 دینار سیتے فرمایا پترا 40 دینار تیرے کپڑیاں میں سی دیتے ہیں پر پترا ایک وصیت یاد رکھیں آنکھیں امی جان وصیت کی ہے فرمایا پترا وہ کچھ بھی ہو جائے وہ جھوٹ نہیں بولنا بچہ ایک باہروں چوری کر کے کوئی چیز لے آئے چوری نام کر کے لے آئے باہروں کوئی چیز لے آئے ماں تے باپ انہوں نہ پوچھن یا ماں نہ پوچھے کتھوں لے کے ہیں اگلے دن پھر لائے پھر نہیں پوچھے پھر لائے آہستہ آہستہ چور بن جائے ڈاکو بن جائے تے جے پہلے دن چیز لے آندی ہے نا تے ماں نے پوچھا کتھوں لے کے ہیں فلانے چل اوتھے چھڈ گیا خبردار جے باہروں کو چیز کر لے آندی تے تیرے ہاتھ وڑ دینے جے ماں نے ایک باری آکھیا نا دوبارہ پتر کدی اے کام نہیں کرے گا کیونکہ تربیت ماں کر دی تے جے آئی جاوے وہ بچہ سی نا تو گوانڈیاں لو چیزاں چک چک اپنے گھر لئی آوے روز ہی گوانڈیاں دیا چیزاں قبلہ کاری صاحب روزانہ ہی پانڈے چک لے آندے کدی کوئی شاہ چک انہیں لاما دیتا انہوں گوانڈنی نو بھینا تیرا پتر روز ساڑھے پانڈے ساڑھیاں چیزاں چک چک اپنے گھر لئی آوندا وہ گوان دیئے بھینا گسا نہ کریں پاگل ہے انہیں کہا کدی اپنے نہیں ساڑھے گھر لے آندے ایڈا ہی پاگل ہے پہ ساڑھے ہی چوکے اپنے حل کھڑ دا انہوں پاگل نو کدی اپنے پانڈے نظر نہیں آئے تے کئی یہ ہو جے پاگل بھی اندر تے یہ ہو جے پاگلہ کو بچنا ہی چاہیے بجھے کسے دی چیز چوکے اپنے کر لے آئی وہ سیانا ہے پاگل نہیں
نہیں سمجھے تسی یار وہ کی ہے وہ سیانا ہے وہ پاگل نہیں لیکن آپ دی ماں کہن دیئے پترا وہ گل سن لے وہ کدی جھوٹ نہ بولی عبدالقادر پاک چلے گئے رستے چ ڈاکو پہ گئے حضرات ڈاکوان ساریاں کڑوں لٹ لیا انہاں دا مال لٹ لیا عبدالقادر پاک دے کول آئے آپ دی تلاشی نہیں تے پوچھیا وہ تیرے کول کی ہے آپ نے فرمایا میرے کول 40 دینار 40 دینار انہاں کہا ہے تو کوئی نہیں لبے ہیں تو لب دے نہیں پہ انہاں کہا ہے نہیں انہاں بڑی کوشش کی تھی حضرات دی وقار وہ توجہ کرو پکڑ کے اپنے سردار دے کوڑ لے گئے اتھے جا کے کہنے لگے سردار یہ چھوٹا جا بچہ ہے انہوں پوچھیا تیرے کڑ کی ہے ہمدہ 40 دینار میں اساں تلاشی نہیں ہے تے ہے کوئی نہ وہ سردار پوچھن لگا وہ بچے بولتے صحیح وہ 40 دینار ہے میں تے ہے کتھے میں ہمدہ جناب آپ نے فرمایا جناب ہے تے دیکھو میری ماں نے میرے کپڑیاں ویچ اے دینار سیتے ہوئے حضرات دی وقار جدو دینار ویکھے وہ انہاں ڈاکوان دا سردار اٹھ کے کھڑائے ہو گیا اکھاں میں چتھرو آگئے پھر رو کے کہنے لگا اسی جنابی والا سیانے ہو کے اسی بڑے ہو کے وہ ایسا کدی اللہ تعالیٰ نو یاد نہیں کیتا وہ دے فرامین نو کدی منیا نہیں اے بچہ ہو کے اپنی ماں دی گل کنی مندہ اساں کدی رب دا کہنا نہیں منیا اے ماں دا کہنا من رہا سارے دا مال واپس کر دے تے توبہ کی تھی حضور عبدالقادر جیلانی کو معافی منگی اور توبہ کر کے تے تائب ہو گئے پتہ چلیا جیڑی وصیت تے نصیحت ماں پہ کرنو نو پلے بنو تے جدوں پلے بنو گے پھر تو انہوں فائدہ ہو گیا اور حضور عبدالقادر جیلانی فرماندے نے جدوں میں مدرسے پڑھنے واسطے جانا نا اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی میرے نال لائی ہوئی 2 فرشتے میرے نال جاندے سن تو فرماندے نے کہ جدوں میں مدرسے دے وچ داخل ہونا تے آواز ہوندی سی اوئے جگہ دے دیو وقت دا غوث آ رہے آئے جگہ دے دیو وقت دا اچھی بولو وقت دا غوث آ رہے اور آپ نے حالانکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قدم تمام دنیا دیا ولیاں دیا گردنہ ہوتے لیکن آپ نے پھر بھی 12 جگہ تے بیعت کی تھی ظاہری بیعت اور آپ نے دسیا لوکاں کہ ظاہری مرشد دا ہونا بڑا ضروری ہے جڑا تربیت کردہ رہے جڑا تربیت کردہ رہے اور اسی تے پیروں نو مان دے جے اللہ دی قسم جڑا سنت و شریعت دی پابندی کرنا والا ہوئے تے عالم ہوئے جاہل نہ ہوئے وہ جو ہے نا علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں یہ سلطان باہو فرما گئے علم تو بعد فقیری نہیں ہو سکتی علم ہے تے فقر ہے کیونکہ حضور دا فرمان ہے الفقر فقری والفقر منی فقر میرا فقر ہے تے فقر میرے بچوں ہیں ہون جیڑی شے مصطفیٰ نال ریلیٹڈ ہے یا نسبت ہو گئی وہ بے علم نہیں ہو سکتی وہ کم علم نہیں ہو سکتی تو فرمایا عالم ہی ولی ہوتا ہے اے جڑے لوگ کہتے ہیں نا ہر عالم ولی نہیں ہوتا ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے عالم ہی ولی ہوتا ہے جاہل ولی ہوتا ہی نہیں جنہیں پتہ ہی نہیں تو نہ کرنا کی ہے وہ ولی ہو سکتا ہے وہ جنوں شریعت دے اصولاں دا ہی پتہ نہیں وہ مقام ولایت تے پہنچ سکتا ہے اپنے مریداں نو مسئلہ ہی نہ دس سکے وہ کیسا پیر ہے رب کعبہ دی قسم اسی عبدالقادر جیلانی دے مریداں جنہاں درس نظامی ساری زندگی پڑھایا آپ بھی پڑھیا تے خود پڑھایا اسی انہاں دے مرید اسی ایرے گیرے دے مرید نہیں اسی انہاں پیران دے منن والے ہیں جنہاں نے کم کیتا دین دا دین نو پھیلانے ترویج کیتی ہے دین نو پھیلانے مدد کیتی ہے حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں
جنگل چوں گزر رہا سا تے ایک بہت ہی بزرگ آدمی ضعیف تے نحیف آدمی بیٹھا تے مینوں کہن لگا عبد القادر مینوں ذرا سہارا دے کے کھڑیاں تے کر تے فرماندے نے میں چپ کر کے نا تے کولوں دی لنگ گیا تے انہیں پھر آواز ماری عبد القادر میری گل نہیں سنی تو مینوں ایک باری سہارا دے کے کھڑیاں تے کر حضور عبد القادر فرماندے نے انہوں سہارا دے کے میں کھڑیاں کیتا ہے تے ویکھ کے حیران رہ گیا خوبصورت جوان تے طاقتور ہو گیا میں پوچھیا تو کون ہے وہ پہلا تے ضعیف سے وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرے نانا جاندا وہ دینا جڑا بزرگ ہو چکیا سا کمزور ہو چکیا سا آج پھر وہ سہارا دے کے انہوں تو جوان کر چھڑے میں تیرے نانے دا دین ہاں جڑا کمزور ہو چکیا سا تو مینوں سہارا دے کے پھر تو جوان کر چھڑیا ہمارے یہ پیر جو دین کو زندہ کرنے والے آندے پھر میں بغداد آ کے داخل ہویا ہر پاسوں آوازیں آن لگ پیاں ماہی الدین آ گئے ماہی الدین آ گئے وہ لوگو وہ دین نو زندہ کرنے والا آ گیا آپ فرما دینے وہ جدوں میں اپنے جناب والا ریاضات وچ عبادات وچ مشغول ایک دن رات نو اکھ لگ گئی اکھ لگی تے قسمت جاگ پئی نانا جان تشریف لے کے آ گئے آقا فرمایا عبد القادر تبلیغ کیوں نہیں کردہ انہاں لوکاں نو باز کیوں نہیں کردہ عرض کیتی جناب یہ باز کرنے واسطے تے الفاظ دی ضرورت ہے ذخیرہ چاہیے آپ نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھول فرماندے نے میں منہ کھولیا نبی پاک نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہان میرے منہ وچ پایا 6 باری اپنا لعاب حضور نے میرے منہ وچ پایا تے فرمایا ہون بیان کرنی ہون سویرے تبلیغ کرنی ہے ایک روایت ہے فرماندے نے حضرت علی آ گئے جا کے کہندے نے عبد القادر منہ کھول لینا میں منہ کھولیا آپ نے 5 باری میرے منہ وچ لعاب پایا تو میں پوچھا حضور نبی پاک نے تو 6 باری پایا سی تے تسی 5 باری فرمایا او نبی ہے میں علی ہاں او دے تو تجاوز کیویں کر سکتا انہاں تو تجاوز میں نہیں کر سکتا آئے پھر فرماندے نے ایسا خطاب کہ کئی لکھاں دا مجمع ہونا تے جدوں بیان کر کے ہٹنا تے کئی جنازے محفل چوں اٹھنا روحیں پرواز کر جان ادوں سپیکر نہیں سن ہوندے ساڈا گلا خراب ہو جائے سپیکر تو بغیر بول نہیں سکتے اللہ نے اس ولی نو طاقت دیتی تو وہ ہولی بھی بولدا سی تے ہر بندے تک اونی آواز پہنچتی سی اے کمال سی اے کمال سی اعلیٰ حضرت بندے تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو غیث ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا ارے تیرے درد سوالی آپ نے بغداد دی سرزمین تے کھلو کے فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ میرا قدم تمام دنیا دیا ولیاں دیا گردنوں ایڈا وڈا دعویٰ میرا قدم تمام دنیا دیا ولیاں دیا گردنوں فرمایا جیڑے ولی ماں دے پیٹاں سن جیڑے ولی زندہ سن جیڑے ولی مر گئے سن یا جنہاں نے آنا سی سب نے گردنہ جھکا لیاں کہ واقعی غوث تیرا قدم ساڑیاں گردنہ ہوتے سب نے گردنہ جھکا لیا اور خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے میں ادھو بڑے شبابیت دے عالم ہے جوانی دے عالم ہے اور میں پہاڑاں دی اوٹ اللہ دی عبادت اور ریاضت مشغول سا
تے میرے کان چ آواز آئی بولیا کتھے بغداد آواز کتھے ہند تسی سمجھے نہیں میری گل کیونکہ طالب دی مطلوب حیاتی تے ڈٹھیاں باج نہ جیوے ہو جس تن اندر عشق سمایا تے بن شرابوں وہ کھیوے ہو سیاں کہاں تے میرا وہ مرشد وسدا تے وچ حضور تسیوے ہو قربان ہونا تو میرا وہ کامل باہو بھائی قبر جنہ دی وہ جیوے ہو اللہ دا ہوئے ولی جتھے بہ کے بولے آواز پہنچ جاتی آپ نے گردن جھکا کے فرمایا میری گردن تے بھی تو اڈا قدم ہے تے معین الدین دے دل تے بھی تو اڈا قدم ہے فرمان دینے میں انہی گل اکسیپٹ کر کے جدوں میں آیا نا اپنے علاقے وچ اپنی بستی وچ تے ہر پاسوں آواز آ رہی سی ہند الولی آ گیا ہند الولی آ گیا فرمایا اس تو پہنا کسے لفظ نہیں سن بولے کہ ہند الولی ہے جدوں میں غوث پاک دی غوثیت نو قبول کیتا پھر ہر پاس آواز آ رہی ہند الولی آ رہا ہر پاس آواز آ رہی ہند الولی آ رہا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ او ہستی بالا وقار آپ رستے میں چلے جا رہے ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ تے ویکھا مجمع لگ گیا تب جا کے ویکھا کہ مداری گر مداری پہ کرے مداری کرے پہ تو حضور غوث پاک جا کے کول کھلو گئے بچپن دی عمر تے جی میں بچے انہوں پتہ بھی کتے بھی کوئی ہو جا کام ہوئے تو بچے چلے جاندے ہیں جا کے میں نے بلوے کیے تو جس میں لوگ گئے نا تو مداری کر رہے آپ نے نا وہ ویکھیا بھی ہو میرا مطلب ہے رچ نے چاندہ ہے یا جی میں اسی ہو ویہنے وہ شوبدہ بازی رپیہ پھڑ کے انہوں آج کر کے دو کر لے ہوں دے دو ہی نہیں لوکا دیا او نا آپ فرمان لگے انہوں پہ کوئی گل کوئی چیز وکھانی ہے تو کوئی انوکھی وکھا اے کی تو وکھائی جانا ہے جے تیرے ویچ کچھ ہے تو کوئی انوکھی چیز وکھا اے تو کوئی گل نہیں جڑی تو وکھا رہے ہیں انہوں نے آکھیا میں زبان بند کر دیا گا تیری آپ نے فرمایا کر اگر تم زبان بند کر سکنا ہے تو زبان بند کر انہوں نے بتھیرے ٹونے ٹانے تو بتھیرا کوئی پڑھیا پر وہ اگے غوث پاک جدوں وہ اپنے کام تو فیل ہو گیا نا تو آپ نے فرمایا ہن ایک کام تینوں میں بھی دساں ایک کرتب میں بھی کر کے بخاواں ایک کرتب تینوں میں بھی کر کے بخاواں بخا سامنے دریا سی یا نہر سی آپ نے فرمایا چھال ٹبی مار انہیں کپڑے لائے ماری ٹبی جس ویلے ماری ٹبی تے وہ جناب کسے ایسے جہانے چلا گیا پہ اتھے ویکھن دیا بادشاہ لوگ رعایا ٹوری پھرن رہی ہے شہر وسیا ہے لوگ ہی لوگ نے تے اے گیا تے انہوں نے آکھیا جی بادشاہ سلامت تسی کتھے چلے گئے سوزی تو اڈا انتظار کر رہے
بادشاہ سلامت تہاڈا سی انتظار کر رہے ساں وہ ادھر انہوں جناب شاہانہ لباس پوایا وہ دے سر تے رکھیا تاج انہوں تخت تے بٹھا دیتا وہ جناب شاہانہ طریقے نہ رہن لگ پیا اتھے دی شادی ہو گئی شادی ہوئی پھر بچے ہو گئے پھر بچے ہوئے تو پھر کئی سال انہیں حکومت کی تھی تو آیا جناب ایک دن انہوں دل کیتا میں ندی تے ناما وہ آن کے جسے ماری ندی چھاڑ نکلیا باہر وہ ہوئی اسی طرح ہی وہ کھونڈی پئی اسی طرح ہی بندے کھلوتے نے غوث پاک بھی کول کھڑے نے آ گیا ویکھ کے حیران تے پریشان فرمایا اتھے بچے بھی چھڈ ہیں بیوی بھی اتھے بچے بھی اتھے بادشاہت بھی اتھے ہن مینوں دس تیرا کمال چنگا ہے کہ ساڈا کمال چنگا ہے انہیں کیا توں شوب دا باز ہیں ساڈے کول او ہے جو سانو اللہ عطا فرمایا اور حضرت غوث اعظم نا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت علی بن حیتی آپ دے مرید خاص سن بچپن دے دوست بھی سن سامنے بیٹھے جو میں ان قاری صاحب میرے سامنے بیٹھے میں تقریر کر رہے ہیں قاری صاحب سامنے اچھا انہوں نے اونگ آ گئی علی بن حیتی نے اونگ آ گئی تے اونگ وچی حضور دا دیدار ہو گیا حضرات عبدالقادر پاک نے ویکھیا تے اٹھ کے خطبہ دیں دے اٹھ کے کھڑے ہو گئے علی بن حیتی ہوں گے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ادب دے نال گردن جھکا کے کھڑے تے لوگ حیران تے پریشان جناب بجا کیے حضرات جدوں آپ نے ہوں جناب آپ جا کے نے عبدالقادر جیلانی خطبہ دیتا ہے خطبہ دین تو بعد جدوں بعد انہاں لوکاں سوال کیتا جناب علی بن حیتی ہوں گے تے تسی خطبہ دیں دے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا لوگو وہ سن لو میں تو انہوں دسائیں لگا علی بن حیتی وہ جدوں اونگ وچ سی انہوں نبی پاک دا دیدار ہو رہا سی او دی اونگ وچ آقا تشریف لے کے آ گئے ادب نال اٹھ کے کھلو گیا انہاں کیا جناب تو انہوں پتہ کیویں چلیا آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے او جویں او پیا تکدا سی اونجے ہی میں پیا تکدا گچ تکدا سی تے میں جاگدا تکدا سا حضور تشریف لے آئے یہ ولی کا کمال ہے یہ غوث کا کمال حضور غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے کہ اجدہا مسجد چواڑا ہے اجدہا پتہ جی کنوں آدھے ہیں اجدہا وہ پورا بندہ ہی کھا جائے اجگر بھی اندر وڑیا تو لوکاں نے کوئی کاندے چ وجدا پیا کوئی ادھر وجدا کوئی انج سامنے لوکاں نوں جگہ نہیں لبدی جانا کدھر نسو پجی آپ بیٹھے نے چپ کر کے لوکی نس پج رہے ہیں وہ آیا آپ نے سجے پاسوں چڑھیا ایس پاسے آن کے کانے چ کچھ آکھیا تے غائب ہو گیا لوکاں پوچھیا حضور ساڈے تے سر پاڑ گئے پاج کے نس کے ساڈا تے رہیا ککھ نہیں تسی چپ کر کے ممبر تے بیٹھے رہے ہو تے سپ آیا تے ادھروں چڑھ کے ایتھے تواڈے کانے چ کچھ کیا تے چلا گیا اے دس چلو آکھیا انہیں کی آپ نے فرمایا انہیں پتہ کی آکھیا انہیں آکھیا جیڑے اللہ کولوں نہیں نہ ڈردے جناب انہاں دا اے حال ہوندا جے اے جڑا انہاں دا ہو رہا تے جڑے اللہ کولوں ڈردے نے نا انہاں نوں کسے شے دا کوئی ڈر نہیں ہوندا جداں دے دل چ اللہ دا خوف پیدا ہو جائے دنیا داری دی کسے شے کولوں وہ نہیں ڈردے وہ ڈردے ہو ہی نہیں جنہاں دے دل چ اللہ دا خوف نہ ہوئے جدے دل چ اللہ دا خوف نہ ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن جنگل چ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں تے آواز آئی عبدالقادر بس کر اساں تیری عبادت قبول کر لی اساں تیری عبادت قبول کر لی اچھا عبدالقادر جیلانی پاک نے سوچیا پر نبی پاک کائنات سب تو اعلیٰ ہستی اللہ نے تو نبی نو نہیں سی آکھیا تو بس کر تیری عبادت قبول کر لی یہ کون ہے جڑا منوں پہ کہندا ہے تیری عبادت اساں قبول کر لی
آپ نے پتا سی یہ شیطان ہے، شیطان کو علاوہ اور کوئی نہیں. اسے وے زبان تے لفظ آگئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ پتلی پھٹ گئی تے آواز آئی عبدالقادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا وہ لعنتیا علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ دے فضل نے بچایا. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے وہ بخشے جاون وہ میں ورگے موں کالے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ دا فضل منگو، وہ دا عدل نہیں منگنا چاہیے. جڑا عدل منگے گا وہ پھاس جائے گا، کیونکہ عدل بہت اوکھا ہے. جی اللہ عدل کرن تے آ گیا تو بڑے بڑے پھاس جانا. آکھیا کرو مالکا تو فضل ہی کریں تے چنگا، تیرے فضل نال گل بڑھنی. انشاءاللہ اگلے جمعے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہی باس کیتی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب